بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل زباں فہمی پر سہیل احمد صدیقی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ تحریک اصلاح صحافت کے حوالے سے اب تک جو ہم نے کاوش کی ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جامع اور مختصر پیرائے میں کم وقت میں کوئی ایسی بات کہہ جائیں جس سے ہماری صحافت، ہمارے ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا کی پھیلائی ہوئی غلط زبان کی اصلاح ہو سکے، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ روزمرہ ہم دیکھتے ہیں کہیں تلفظ غلط ہے، کہیں محاورہ غلط ہے، کہیں روزمرہ کا استعمال غلط ہے، کہیں غیر ضروری طور پہ عوامی زبان کا استعمال ہو رہا ہے، سلینگ کا، کہیں پہ غیر ضروری طور پہ کسی علاقائی زبان کے الفاظ ٹھوسے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے جب تک کہ ان کی اصلاح کے لیے، ان کے سدھار کے لیے کوئی شعوری کوشش نہ کی جائے۔ اور یہ کہہ کے جان چھڑانا بہت آسان ہے کہ زبان اپنا سفر خود طے کرتی ہے اور اس سلسلے میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے۔ اس کی دو طرح سے مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک تو بچے کا معاملہ ہے، آپ انسان کے بچے کی بات کر لیجئے۔ کیا آپ اس کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں بس کھاتا پیتا رہے اور بڑھتا چلا جائے؟ کیا کسی قسم کی روک ٹوک، تعلیم کے ساتھ تربیت کچھ نہیں کرتے؟ اسی طرح سے پودوں کا معاملہ ہے کہ سارے پودے خودرو نہیں ہوتے کہ بظاہر خود بخود اگ گئے اور خود بخود بڑھ گئے۔ ان کی بڑھوتری کے لیے، ان کی نشو نما کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح سے زبان کی بات بھی ہے کہ زبان کی جو اگر اصلاح کی بات کی جائے، تہذیب کی بات کی جائے، تو اس کے لیے شعوری کوشش ناگزیر ہے، کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے جو ہو رہا ہے، جیسا ہو رہا ہے چلنے دو، اور یہ کہ زبان میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کو جدت کے نام پہ قبول کر لیا جائے۔ جیسا بول رہے ہیں ٹھیک ہے، سب صحیح ہے، آج کل تو زبان ایسی ہے اور چالو زبان تو ایسی ہے، سلینگ تو ایسا ہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر دور میں زبان کا معیار طے شدہ، تسلیم شدہ ہوتا ہے، مسلم ہوتا ہے، اسٹیبلشڈ ہوتا ہے۔ تو آج میں صرف دو مثالوں پہ اکتفا کروں گا اس ویڈیو کے حوالے سے۔ ایک تو جو کئی دن سے میں کرنا چاہ رہا تھا اور اپنے مسائل کی وجہ سے باوجود میں اس میں تاخیر کا شکار ہوا۔ 30 اکتوبر کو ایک بہت اندوہناک خبر آئی، بہت افسوسناک خبر آئی۔ ہمارے برادر اسلامی ملک ترکی میں ایک شہر کا نام ہے ازمیر، اور اس کی بڑی تاریخی اہمیت ہے۔ اگر آپ کتب میں دیکھیں، انسائکلوپیڈیاز دیکھیں، آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں، تو ازمیر میں زلزلہ آیا اور بڑی تباہی ہوئی۔ تو دنیا ٹی وی، ہمارا ایک نیوز ٹی وی چینل ہے، وہاں ایک خاتون خبر خواں ہیں، نیوز کاسٹر یا نیوز اینکر، جویریہ زید، جو اپنا نام جویریہ زید بتاتی ہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق یہ نام، یہ ام المومنین کا نام جو ان کی نسبت سے رکھا جا رہا ہے، یہ جویریہ ہے۔ اور اگر جویریہ ہے تو براہ کرم مجھے حوالے اور سند سے آگاہ کریں تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ازمیر میں زلزلہ آیا تو خاتون نے خبر پڑھی تو اس میں ازمیر کی بجائے بار بار ازمیر 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 کہا۔ بہت افسوس ہوا کہ جو لوگ خبر لکھتے ہیں، یعنی خبر کی کاپی کہلاتی ہے، وہ لکھتے ہیں، متن تیار کرتے ہیں، کاپی ایڈیٹر ہوتے ہیں جو اس متن کو جانچتے ہیں، اور ایک نیوز ایڈیٹر ہوتا ہے جو اس پورے مرحلے کا نگراں ہوتا ہے، پھر نیوز پروڈیوسر ہوتا ہے، اور پھر ان کے سب کے اوپر ہوتا ہے نیوز ڈائریکٹر۔ یہ ہم نے تو پی ٹی وی سے دیکھا سیکھا جانا۔ اب پرائیویٹ چینلز میں معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے کہ جو محاورے میں کہتے ہیں کاتا لے دوڑی، خبر آئی اور بس پڑھ دو، کوئی مشق نہیں، پتہ نہیں کیا لفظ ہے کیا نہیں ہے۔ بہرحال تو دنیا نیوز کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ نام ازمیر یا ازمیر نہیں ہے، ازمیر ہے۔ اس کی اسپیلنگ دیکھ لیتے، آپ کسی سے پوچھ لیتے۔ اور آج کی دوسری بہت بڑی غلطی جس کا ذکر پچھلے دنوں ہمارے یہاں دوستوں میں ہوا، ہمارے بہت محترم ذی علم شاعر دوست ہیں، انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ تو
وہ ہے جیب کترا، جیب کترنا یا جیب کترا اور جیب کترنا۔ ہمارے ایک سابق وفاقی وزیر عادتاً کہتے ہیں جیب کترا، یعنی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حکومت جیب کتروں کی حکومت ہے۔ تو پچھلے دنوں اور تو چینلز پہ جو ہوا سو ہوا، جیو نیوز پر، جیو ٹی وی پر جو صاحب خبر پڑھ رہے تھے، خبر خاں، انہوں نے اس کو ایک سے زائد بار کہا جیب کترا۔ تو حضور یہ جیب کترا نہیں ہوتا، کترنا ہوتا ہے دانتوں سے۔ جیسے کبھی طوطے کو دیکھا ہوگا کوئی چیز کترتے ہوئے، اور چوہا جال کترتا ہے دانتوں سے، اور جیب کترا ہوتا ہے، کترنا ہوتا ہے قینچی یا کسی تیز دھار آلے سے۔ تو جیب کترا جو ہوتا ہے نا، جو جیب کاٹتا ہے، ٹھیک ہے، پاکٹ مارنے والا چالو زبان سلینگ میں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دانتوں سے نہیں کاٹتا جیب، وہ کسی آلے سے کاٹتا ہے، وہ چاقو یا اس طرح کی کسی چیز سے، بلیڈ سے، جو کوئی بھی چیز اس کے پاس ہوتی ہے۔ چاقو میرے منہ سے نکل گیا، تو جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے، بلیڈ یا اس طرح کا کوئی بھی تیزدار آلہ ہوتا ہے اس سے وہ جیب کاٹتا ہے۔ تو یہ جیب کترنا نہیں ہے، کترنا ہے۔ تو برائے کرم آپ اپنی اصلاح کر لیں۔ اور سابق وفاقی وزیر، میں قصداً نام نہیں لے رہا ہوں، شاید برا مان جائیں، میں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ شیئر کر دوں گا، پیش کر دوں گا اپنی یہ گفتگو۔ تو فی الحال ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ دیگر موضوعات پر مزید گفتگو کرتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ کاوش اچھی لگی تو اسے سراہیں، پھیلائیں اور ناطہ جوڑیں۔ یوٹیوب چینل زباں فہمی سے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔